کہتے ہیں جی کہ ہم ایک وقت میں ایک سے زیادہ اماموں کی تقلید کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ایک مسئلہ، مثلا حیض کا مسئلہ ہے کوئی ہے، اس پہ امام ابو حنیفہ کی رائے پہ نہ چلیں بلکہ کسی اور کی رائے پہ چلیں، دوسرے امام کی۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تمہارا علم اتنا ہے کہ سب اماموں کی رائے کا تمہیں کتابوں کا مسئلے کا پتہ ہے، پھر تمہیں کسی کی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تم خود اپنے علم پہ عمل کرو۔ تقلید تو تب کی جاتی ہے نا جب آپ کو اس مسئلے کا علم نہ ہو۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، امام شافعی ان کے شاگرد ہیں، اور امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، یعنی وہ امام حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تو جب امام سب کے امام بنے، سب کے استاد بنے، تو اس کے قاعدے کو چھوڑ کر پھر ہم کسی اور امام کی تقلید کیوں کریں؟ پھر یہ تو مذاق ہو جائے گی نا کہ دو کشتیوں پہ پاؤں رکھو تو انشاءاللہ ضرور ڈوبو گے۔ میرے بیٹے کو سکن کی جلد کی بیماری ہے اور بھی بیماری ہے جس کو ڈاکٹر لا علاج۔ میرا بھائی سب سے بڑا علاج زمزم ہے، اور اس کے بعد اپنے گھر میں سورۃ فاتحہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پانی میں پڑھ پہ دم کر کے اس کو پلائیں بھی، اور جہاں جہاں خارش ہے وہاں لگائیں بھی۔ کہتا ہے جی میں صوبہ سندھ سے میرا تعلق ہے، میں ایک زمیندار آدمی ہوں، کپاس کا فصل ابھی سے اس کو کیڑا لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے جی کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں۔ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کیسے کیسے عذاب آئے؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، کہ اللہ پاک نے ان پر کیڑے بھی بھیجے، مکڑی بھی بھیجی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون بھی بھیجے، تو مختلف عذاب تھے۔ تو یہ ہم پر بھی ہمارے عذاب ہیں کہ ہمارے فصلات پر عذاب ہیں۔ اللہ سے دعا مانگیں، استغفار زیادہ پڑھیں، اور 2 رکعت اسی نیت سے ہر نماز کے بعد جب تک مکہ مدینے میں ہیں پڑھ کے دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے فصل میں برکت عطا فرما۔ محمد آمین اس کی بیٹی کے رشتے کے لیے اللہ آسان کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میرا نام محمد اکرام ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ ہمارے یہاں شادی میں جہیز جو ہے وہ لڑکی والے دیتے ہیں۔ میرا بھائی یہ جہیز کی رسم جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے کہ وہ لڑکی بھی دیں اور جہیز بھی دیں، اور پھر باقاعدہ لڑکی والوں کی طرف سے کھانا بھی کھلایا جاتا ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ کھانا بھی ولیمہ ہوگا تو خاوند کی طرف سے ہوگا، اور اس کو جو زیورات دیں گے کچھ دیں گے وہ بھی خاوند کی طرف سے ہوگا۔ ماں باپ ویسے خوشی سے دے دیں وہ الگ بات ہے، لیکن آج کل تو شرط کی جاتی ہے کہ جی جہیز میں شرط ہے کہ ایک گاڑی دیں، ایک فریج دیں، ایک فلاں دیں۔ تو یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، بالکل گناہ ہیں، اور اسی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں۔ کہتے جی کہ آپ نے ایک کتاب کا نام بتایا تھا، القول الجدید نہیں ہے میرا بھائی، القول الجمیل، القول الجمیل فی کتاب حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہاں کتب خانوں میں دیکھو مل جائے گا۔ پاکستان پارلیمنٹ میں صحابہ
اور اہل بیت کی عظمت کا بل زیر بحث ہے، لیکن وہاں کے صدر صاحب نے دستخط کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اب شیعہ کے عالم نے بھی ملک میں جلاؤ گھیراؤ کی دھمکی دی ہے۔ اب نئے وزیر اعظم آ گئے ہیں کاکڑ صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں انشاءاللہ یہ بل پاس ہو۔ میرا بھائی آخری جو اجلاس تھا نا، اس آخری اجلاس میں وہ پاس ہو گیا تھا، اب کیا پاس ہوگا؟ اب کوئی نیا پاس کریں گے؟ آخری اجلاس میں پاس ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وقت ایسا ہے کہ اسمبلی تو جاری نہیں، اجلاس ہو نہیں رہا کہ اس کے خلاف کوئی اور تحریک لے آئیں، وہ تو کام پکا ہو گیا الحمدللہ۔ اولاد کے مستقبل کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ والدین کی دعا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے لیے ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امت کے لیے ہو۔ آپ خود مانگتے ہیں، ان لوگوں کو کہتے ہیں، یہ ہمارے وہاں بڑا عجیب طریقہ ہے، اور جی پیر کے پاس جاؤ استخارہ کراؤ، پیر صاحب کو خود اپنا پتہ نہیں، تمہارا استخارہ کرے گا۔ استخارہ یاد رکھو خود کیا جاتا ہے، حضور کا حکم ہے، استخارہ سنت ہے، لیکن آدمی خود کرے۔ اگر وہ دعا اس کو نہیں آتی تو کاپی لے لے، کتاب لے لے، یا ٹیلی فون میں فیڈ کر لے، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ کے وہ دعا مانگ لے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم فإنک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ کام اس کا نام لے، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فی عاجلہ وآجلہ فقدرہ لی ویسرہ لی فسہل علی ذلک الامر اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ فقدرہ لی الخیر حیث کان ثم رزقنی بہ۔ اگر اتنا لمبا چوڑا نہ ہے نا تو پھر آسان استخارہ ہے، اللہم خیر لی فاختر لی، اللہم خیر لی فاختر لی، اللہم خیر لی فاختر لی، 11 دفعہ پڑھے اور دل میں نیت ہوگی یا اللہ یہ کام میں کروں نہ کروں، تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی پیر فقیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود پیر فقیر بن جائیں۔ والدین کے علاوہ جو آپ کے دوسرے رشتہ دار فوت ہو گئے، ان کو بھی آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ان کے لیے حج کریں، قربانی کریں، خیرات کریں، دعا مانگیں، قرآن پڑھیں۔ میں طالب العلم ہوں، جب طالب العلم ہو بس نیت صحیح رکھو تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اگر جدے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کو ملنے کے لیے جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری ہے، جدے سے ضروری نہیں ہے، کیونکہ جدہ کوئی میقات نہیں ہے، حرم سے باہر تو ہے لیکن میقات نہیں ہے۔ ایک عورت اپنی مرضی سے عدالت سے خلع لے لیتی ہے، اگر اس کے خامند نے دستخط نہیں کیے اور اس کے خامند کو کورٹ نے بلایا ہی نہیں اور اس نے اقرار بھی نہیں کیا، پھر یہ خلع نہیں ہوگا۔ دم کی صورت کا معنی یہ ہے کہ ایک بکری لے کے منڈی میں چل جائیں، ایک بکری لیں، وہاں ذبح کریں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور اس کی صورت یہ نہیں ہے کہ پیسے تقسیم کیے جائیں۔ میں نے ایام کی حالت میں مدینے سے احرام باندھ لیا، ٹھیک ہے، دوائی میں نے کھا لی، 4 دن بعد میں نے عمرہ کیا، بعد میں معلوم ہوا کہ ایام خاص جو تھے وہ مکمل نہیں ہوئے تھے، تو اگر باقی وہ باقی تھے تو آپ کو دم پڑ گئی، دم دے دیں، عمرہ ہو گیا۔ کہتے ہیں جی کہ اگر رکوع اور سجود میں امام کے پیچھے تسبیحات 3 دفعہ بھی پورے نہ ہوں، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ بھی، وہ امام ہے ایکسپریس ہے کوئی؟
ایسے کو امام کیوں بناؤ؟ بہرحال کم از کم 3 دفعہ ہے۔ عمرہ کرنے والوں کے لیے الوداعی طواف جو ہے، الوداعی طواف کرنا ضروری ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ باہر صورت واجب تو نہیں ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ آدمی طواف الوداع ضرور کرے، پتہ نہیں موت ہے حیات ہے کیا ہوگا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن نماز میں مجھے برے برے خیالات آتے ہیں۔ بھئی ایک خیالات ہیں آنا، ایک ہے خیالات لانا۔ لانا حرام ہے، اگر آتا ہے تو آنے دو۔ میری عمر 70 سال ہو گئی ہے، مجھے نماز پڑھنا بھی نہیں آتی، نماز جنازہ بھی نہیں آتا، غسل کے فرض بھی نہیں آتے۔ آپ ایسا کرو، کسی تبلیغی جماعت کے ساتھی سے جڑ جاؤ، وہ آپ کو انشاءاللہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ قاری عبدالباسط بمبئی انڈیا رچنا گیری مچھلی کا کاروبار ہے، بہت حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ سے دعا مانگیں، استغفار زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے حالات۔ میرے شوہر کو کینسر ہے اور وہ بیچارے اوپر والے چکر میں طواف نہیں کر سکتے، تو بہرحال وہ چاہے تو چادر باندھ کے نیچے کر لیں، کیونکہ مجبور ہے وہ۔ کسی رشتہ دار کے لیے عمرہ کریں، بالکل کریں۔ میری بہو کے 6 بار بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، لیکن 8ویں مہینے میں ماں کے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس بیچاری کو شفا دے اور اس کو صحیح اور طویل عمر اولاد عطا کرے۔ یہ پہلے ہو چکا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے، پھر وہی اٹھا کے دے دیتے ہو۔ اگر ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ہوٹل میں جا کر خود سر اپنا جو ہے وہ اس نے یعنی اس طرح پھیرا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بندہ بغیر رشوت کے کام کیسے کرے؟ آج کل جائز کام کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے۔ میرا بھائی بات سنو، رشوت لینے والا دینے والا حدیث میں ہے کہ دونوں پہ لعنت ہے، لیکن اگر آپ حق پہ ہیں اور وہ آپ سے ظلماً پیسے لینا چاہتا ہے پھر اس پر گناہ ہوگا، آپ پہ نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پھر دونوں پہ لعنت ہوگی۔ امام کے پیچھے مقتدی کا غلطی سے کوئی فرض یا واجب رکن نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ امام کے پیچھے ہونا، امام تو ہوتا اسی لیے نا کہ ہمارا بار اٹھایا ہوا ہے۔ میری والدہ نے میری پیدائش سے پہلے منت مانی تھی کہ وہ 100 مرتبہ سورۃ یاسین کا ختم کریں گی۔ اب کسی نے کہا کہ نہیں ختم 120 مرتبہ میں ہوتا ہے، سب غلط بات ہے، جو کہا ہے وہ کرو۔ شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، ایک بچہ بھی ہے، لیکن میاں بیوی میں ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، تو یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ کے دم کیا کریں۔
تقسیم وراثت میں دیر کرنے میں، ہاں مرنے کے بعد فوراً پھر تقسیم وراثت کریں. زندگی میں تقسیم وراثت ضروری نہیں ہے. نماز جنازہ میں ایک سلام پھیرو تو نماز ہو جاتی ہے، 2 پھیرو تو ہو جاتی ہے، لیکن 2 دفعہ پھیرو گے تو ثواب زیادہ ہوگا. نمازی کے آگے نہ گزریں. ہاں طواف والوں کو اجازت ہے گزرنے کی، وہ اگر آگے پھرتے رہیں کوئی حرج نہیں. ایک 1,00,000 نماز کا ثواب جو ہے وہ مسجد الحرام کے پورے مکے کے پورے حدود میں ہے، صرف اس مسجد میں نہیں، پورے حدود حرم میں ہے. میں اور میری بیوی بھی کماتی ہے، ٹیچر ہے، میں بھی کماتا ہوں، لیکن لڑائی جھگڑا ہے. اب 6 سال ہو گئے ہم ایک دوسرے سے دور ہیں. نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن آپ گناہگار ہیں کہ 6 سال سے اس کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے. لازمی بات ہے کہ حق ادا کریں. ایک دفعہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر المفسرین، ان کو ملنے کے لیے صحابی گئے. اس وقت رات کے تقریباً یعنی عشاء کے بعد کا وقت تھا، 9-10 کا وقت تھا. دیکھا کہ حضرت نے غسل کیا ہوا ہے اور کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں. اس نے کہا یار ہم غلط وقت پہ آ گئے، حضرت نے کہیں جانا ہے. تو گئے سلام کیا کہ حضرت ہم تو آپ سے مسئلہ پوچھنے آئے تھے لیکن آپ تو کہیں جا رہے. انہوں نے کہا میں کہیں بھی نہیں جا رہا، آپ نے جتنے مسئلے پوچھنے ہیں پوچھ رہے ہیں. یہ تو میں نے غسل یا خوشبو اس لیے لگائی ہے کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ میری بیوی بن سنور کے رہے، بیوی بھی چاہتی ہے کہ خامن بن سنور کے میرے پاس آئے. تو میں جب بیوی کے پاس جاتا ہوں تو پہلے تیاری کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں، کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، پھر بیوی کے پاس جاتا ہوں. اور نے کہا حضرت شریعت کے اعتبار سے کتنے دن میں آدمی کو بیوی کے پاس جانا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا میرا بھائی بات یہ ہے کہ ویسے تو چاہے تو روز بھی جا سکتا ہے، لیکن کم از کم ایک آدمی کو کتنی عورتوں کی اجازت ہے؟ اور نے کہا جی 4 بیویوں کی. نے کہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بیوی کا 4تھے دن باری آئے گی نا، تو 3 دن کے بعد 4تھی رات جو ہے اس کا حق ادا کرو. حضرت ابن عباس جیسا آدمی جی، وہ کوئی چھوٹے عالم تو نہیں تھے نا جی. کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت یہ رمضان مبارک میں جو شب قدر لیلۃ القدر ہے آپ کو کوئی اندازہ ہے؟ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے. انہوں نے کہا کیسے پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو قرآن پاک میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صرف لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے اللہ نے قرآن میں 3 دفعہ فرمایا ہے، حالانکہ اہم سے اہم بات بھی ہو تو 2 دفعہ ہوتی ہے. تو اس کو 3 دفعہ دہرایا گیا. تو لیلۃ القدر کے حروف کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 9. انہوں نے کہا 9 کو 3 سے ضرب دو کیا بنتا ہے؟ انہوں نے کہا 27. انہوں نے کہا 27 کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. عمرے کے بعد بال سارے سر کے کٹوائیں. اگر 4تھا حصہ کٹ جائے تو دم نہیں پڑے گی، یہ نہیں کہ 4تھا حصہ کٹواؤ. اگر کوئی غیر محرم ہے تو وہ ہماری ویل چیئر پکڑ کے عمرہ کروا سکتا ہے. اگر مجبوری ہو اور محرم نہ ہو تو پھر کروا سکتا ہے. جیسے یہاں مزدوری لینے والے کھڑے ہیں، یہ کوئی محرم تو نہیں ہوتے نا، پیسے لیتے ہیں عمرہ کروا دیتے ہیں. امتحانات میں اللہ کامیاب کرے تو بصورت علم نشرح پڑھ کے دعا کیا کریں. ماں باپ کا فرما بردار بننے کے لیے وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں ٹھیک ہوتا تو بس جوتا پکڑ کے 100 لگائیں، وہی وظیفہ کافی ہے، پھر ٹھیک ہو جائے گا. ماں باپ کے لیے بھی وظیفہ پوچھتا ہے. تمہیں جب پیدا کیا تھا تم نے وظیفہ پڑھا تھا؟
حجر اسود کے بوسے میں دھکم پیر وہ تو ہوگی. حضرت عمر کے زمانے میں بھی حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ دیتے دیتے کبھی ہمارے کپڑے بھی پھٹ جاتے تھے لیکن ہم چھوڑتے نہیں تھے. مانا ہے کہ دھکم پیر تو ہوگی. اگر ہمارے ہاں بجلی کا جو زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بھی غلط کنڈی لگائیں. بالکل نہیں. درخواست دیں میرا ابا بوڑھا ہے اس کے نام بالکل عمرہ کریں. الفلاح میں یا میزان بینک میں پیسے رکھنا ہاں جائز ہے. وہ سودی کام نہیں کرتے, وہ مضاربہ مرابحہ کا کام کرتے ہیں. کل میں نے کسی اور کے جوتے اٹھا لیے چونکہ میرے اور اس کے جوتے ایک جیسے تھے تو آپ اسی جگہ واپس رکھ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعائیں منظور فرمائے. اگر سر پہ تھوڑے بال ہیں دوسرے عمرے پر اس طرح پھروائیں. میرا نام حامد ہے. میرا ایک لڑکا ہے, اس کی امی آپ کے درس سنتی ہے. عزیر کہتا ہے کہ میں مولانا مکی کا پوتا ہوں. اللہ عالم, ویسے میرے پوتے تو ہیں لیکن عزیر نام کا تو کوئی نہیں. میرا پوتا ہے وہ تو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر حامد. دوسرا میرا پوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر احمد, ڈاکٹر محمد. 3 میرے پوتے ہیں الحمدللہ, تینوں ڈاکٹر ہیں اور بڑے ڈاکٹر ہیں, بڑی ہسپتال میں لگے ہوئے ہیں. ہندوستانی مسلمانوں کے لیے الحمدللہ ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت محفوظ رکھے, ان کی جان و مال کی حفاظت کرے اور ان کے دشمنوں پر اپنی طرف سے قہر نازل کرے. ہمارے ہوٹل میں رہتے ہوئے 13 دن ہو گئے, تو 13 دن میں آپ مسافر ہیں. میں نے ایک دفعہ 5 طواف اکٹھے کیے ہیں تو پھر ہر کی 2 رکعت بعد میں اکٹھی پڑھ لیں. ویسے خیال کرنا کہ 5 طواف سے مراد 5 چکر رہوں, 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. حرم شریف میں جو قرآن پاک ہیں ہم ان کو پڑھنے کے لیے پاکستان لے جائیں, بالکل نہیں. یہ وقف الحرم ہیں, یہ حرم پہ وقف ہے اور کہیں نہیں جا سکتے. میرے پیارے دوست ہیں معاذ اور معوذ, قرضے میں, مشکلات میں, استغفار زیادہ پڑھیں. میرے سسر جو ہیں جن کا نام محمد سرور ہے, بیمار ہیں, اللہ شفا عطا فرمائے, صحت عافیت عطا فرمائے. آج کل حرم میں نہیں آنے دیتے تو ہم بغیر احرام کی چادریں باندھ لیتے ہیں, تم جانو اور وہ جانے. اپنے ہوٹل سے ہم حرم آ رہے تھے, بس کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے. ہم باوضو بھی تھے, نماز ہم نے پڑھ لی تھی, 1 لاکھ ملے گا انشاءاللہ. نماز ہم نے مثلا شروع کر دی ہے, اگلی سب میں جگہ خالی ہے, جا سکتے ہیں. عمرے کا آسان طریقہ یہ, احرام باندھو, طواف کرو, صفا مروہ دوڑو, سر پہ اس طرح پھراؤ, بس. کون سی اس میں مشکل ہے؟
میرا مکے کی حدود میں کاروبار ہے، اللہ جائز کاروبار ہے تو برکت دے۔ مکے کی حدود میں بغیر احرام کے جدے اور مدینے سے اگر کاروباری معاملے میں جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں، عمرہ نہیں کرتے تو کوئی حرج نہیں۔ میری پاکستان سے اہلیہ حیض میں عمرے کی نیت سے آئی، احرام کی پابندی نیت سے ہی شروع ہو گئی۔ کہتے جی آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ کتنے سال سے حرم میں دست دیتے ہیں؟ عمر تو تب پوچھی جاتی ہے جب کوئی رشتہ داری کرنی ہو۔ میرا بیٹا ابو بکر اللہ سب کے بیٹوں کو صالح بنائے، اچھا بنائے۔ روزانہ اگر ہم جا کے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھتے ہیں انشاءاللہ عمرے کا ثواب ملے گا۔ میں نے والد کے لیے عمرہ کیا ہے، میرے والد سے کوئی حرج نہیں۔ حضور پاک ہفتے میں 1 دفعہ جاتے تھے مسجد قباء، لیکن اگر کوئی روز بھی جائے تو کوئی نہیں۔ عمرے کا طواف کے بعد صفا نہیں دوڑے، بغیر کپڑے بدلے، اگلے دن پھر سے احرام بدل لیا، تمہارا دم تو پڑ گئی کہ آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے، صفا کیوں نہیں دوڑے۔ عورتیں عمرے کے بعد اتنے پور کے برابر آخر میں جہاں بال پہنچے۔ عورت نے عمرے کی نیت کا احرام باندھا، طواف کعبے کے بعد سائی کے بغیر کمرے میں چلی گئی اور احرام کھول دیا، دوسرے دن صفا مروہ کیا، کیا اس کا عمرہ ہو گیا؟ عمرہ ہو گیا، دم بھی پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی حنفی علماء کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنا دل رفع دین کرنے کو دیکھو سنو تو دل رفع دین کرنے کو کرتا ہے، کتابوں کو دیکھیں تو نہیں کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال حنفی مسلک میں رفع دین نہیں ہے، باقی ائمہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک ہے، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے۔ حنفی شافعی یہ مسلک الگ کوئی دین کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ تو دروازے ہیں، جیسے کسی بھی دروازے سے آئیں کعبے میں تو کعبے میں داخل ہو گئے۔ یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مذہب ہے، راستہ ہے۔ میری بہن کو کینسر ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مجھے اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، دعا کریں اللہ سب کو حافظہ عالمہ بنائے، آمین۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو صالحہ بنائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب اگر ہو تو میں اس کا مطالعہ کروں، تم مجھے ابو بکر صدیق کی لکھی ہوئی کوئی کتاب دکھا سکتے ہو؟ اگر تم وہ دکھاؤ تو یہ میں دکھا دوں گا۔ مسند امام اعظم کتاب موجود ہے۔ کہتے ہیں جی کہ شادی کی خوشی میں ہم گانا گا سکتے ہیں، آپ خود گانا گائیں گے یا کوئی میراثی بلائیں گے؟ اگر آپ نے خوشی سے گانا شروع کر دیا ہے تو 2-3 دن میں انشاءاللہ آواز بیٹھ جائے گی۔ میں تو ہمیشہ اپنے شاگردوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جس نے بھی مجھے پڑھا ہے اللہ پاک ان کو علم سے نوازے۔ رات میں سونا کے دوران دوسرے ساتھی کو کانچنا ہے، پتہ کیا کانچنا ہے مجھے نہیں پتا۔ حفصہ اللہ ان کا رشتہ آسان کرے، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ صفا کے دوران اگر پیسے مل جائیں اور ان کا کوئی مالک معلوم نہ ہو، خیرات کر دے، غریبوں کو دے دے، یہ جو حرم میں کام کر رہے ہیں مزدور ان کو دے دے۔ میری 3 بیٹی ہے، 1 بیٹا ہے،
2 بیٹی اس سال عالم ہو رہی ہیں، اللہ کرے بیٹا بھی حافظ ہو جائے۔ پتہ نہیں طائف سے میں نے نیت کی تھی، حرم میں آیا صفا کرنا، میں یاد آیا مجھے نہیں پتا، یہ پڑھا ہی نہیں جاتا، سمجھ ہی نہیں آتا۔ کہتے ہیں میں نے آپ کے ویڈیو بہت دیکھے ہیں، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آپ کو براہ راست بھی دیکھ لیا۔ اگر جدے میں احرام کی حالت میں خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھو لیے 2-3 ریال خیرات کر دو، آئندہ احتیاط کرو۔ شیخ القرآن مولانا محمد طیب شاہ صاحب امیر اشاعت التوحید و سنہ نے سلام بھیجے، اللہ ان کو خوش رکھے، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو لوگ زندہ ان کے لیے بھی طواف کر سکتے ہیں۔ میرے شوہر کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر وضو پر قابو نہ رہے طواف کے دوران بھی اور نماز میں بھی، بہرحال ہر حال میں کوشش کریں، نہیں تو جلدی سے وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اس کے دوران میں اگر وضو ٹوٹ گیا تو پھر اللہ قبول کرے، کیا کر سکتا ہے آدمی۔ کہتے ہیں جی کہ ایک گروپ میں عمرے کے لیے لوگ آئے ہیں، تو وہ آپس میں غیر محرم جو ہیں وہ بھی مل کے رہتے ہیں اور مل کے کھاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، بالکل ناجائز ہے۔ میرا نام محمد امتیاز ہے، حرم میں پڑھو گے نماز تو ثواب 1 لاکھ ملے گا۔ اگر عمرے کی اعمال میں کچھ کمی ہو تو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر۔ اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و بناتنا و اخواننا و امور المسلمین۔ یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما، سب کا عمرہ حج منظور فرما، سب کی عبادت زیارت منظور فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر ما سألک بہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔